لیکن اس موقع پہ اللہ نے یہ فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے جب سن 6 ہجری میں عمرے کے لیے جا رہے تھے اور اونٹنی بیٹھ گئی، فرمایا اونٹنی اڑی نہیں ہے، اس کو اس ذات نے روک دیا ہے، یہ اب آگے نہیں جا سکتی، تم جو مرضی ہے کر لو، جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا اور ہاتھی والوں کو روک دیا تھا۔ آج اس واقعے کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ ہاتھی والوں کا کیا واقعہ ہے، ان کو کہاں روکا تھا، کیوں روکا تھا؟ یہ واقعہ سبق آموز بھی ہے اور بڑی عبرتیں ہیں اس کے اندر، اور یہ واقعہ ایسا نہیں جو صرف تاریخ کی کتابوں میں ہو۔ قرآن مجید کی 30ویں پارہ کی ایک سورت الفیل آپ پڑھتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ گویا اللہ کی بہت ہی سخت گرفت تھی، ایسا یہ عبرت کا مقام تھا۔ یہ ایسا ہے جیسے اللہ نے سورۃ الفجر میں کہا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، جو ارم قبیلے سے تھے، جو بڑے لمبے لمبے ستونوں والے تھے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ملکوں کے ملک چھان لو، ان جیسے تمہیں مخلوق قوت والی نظر نہیں آئے گی۔ ان کو اللہ نے کیسے تہس نہس کر دیا تمہیں پتہ نہیں؟ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے رب نے فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو بڑی قوت والا تھا، شان و شوکت والا تھا، اس کی فوج بڑی زبردست تھی اور وہ میخوں والے سے مشہور تھا، اس کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ بالکل یہی سوال، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ جب سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو جب یہ جن لوگوں کو پڑھ کے سنائی گئی، ان لوگوں نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ کہ پرانے دور کا واقعہ نہیں تھا۔ کفار مکہ نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے سارے منصوبے جو ان کے باہر ظاہر بھی انہوں نے کیے یا اندر چھپائے ہوئے تھے، اللہ نے ان کی ساری تدبیروں کو کیا اللہ نے ان کے اوپر پانی پھیر کے نہیں رکھ دی؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ان ہاتھی والوں پہ پرندے بھیجے، نیچے ہاتھی والے ہیں، اوپر پرندے ہیں، ہاتھی جانور اور اوپر ایک پرندہ، اللہ نے ان کے اوپر پرندے بھیجے، ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ، بالکل جیسے ایک تربیت یافتہ طیارے آپ نہیں دیکھتے، ایسے وہ آئے اور ان کے اوپر آ کے ایسے کھڑے ہو گئے۔ اور کیا انہوں نے کیا؟ بمبارمنٹ کس چیز کی؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان کے اوپر انہوں نے پتھر پھینکے۔ پرندوں نے کتنے بڑے پتھر پھینکے ہوں گے، ایک چونچ میں اور 2 پاؤں میں، وہ پھینکے، لیکن ان پتھروں کو اللہ نے ان کے لیے کتنا زہر آلود بنا دیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے جب جانور چارہ کھاتا ہے اور بھوسا کھاتا ہے اور جب وہ لید کرتا ہے تو وہ چورا چورا ہو کے بدبو پھیلا دیتی ہے، اللہ نے ان کو ایسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آنن فانا، یہ واقعہ یہ تھا کہ ابرہہ نامی یمن میں اس نے حکومت قائم کی اور یہ مذہباً عیسائی تھا، کرسچن تھا، اور اس کو بیت اللہ کی آبادی اور بیت اللہ کی طرف لوگوں کا جانا اور وہاں تجارت، عرب کا تجارت کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں عیسائیوں کو کھٹکتی تھی۔ وہ بھی ایک متعصب عیسائی تھا، وہ اس کو بھی یہ بات کھٹکتی تھی، چنانچہ اس سے یہ تو نہیں ہوا کہ وہ لوگوں کو ویسے ہی کہے تم ادھر نہیں جا سکتے، اس نے یمن میں صنعاء میں جو دارالحکومت تھا اس کا، وہاں اس نے ایسا خوبصورت کلیسا اور گرجا بنایا کہ جو بھی کوئی خوبصورتی کا کوئی ذریعہ، کوئی چیز قیمتی سی قیمتی چیز وہاں لگ سکتی تھی، اس نے وہاں لگائی۔
اور اس کے مقابلے میں بیت اللہ کیا تھا؟ پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت تھی، اور اس نے ایک گرجا بنایا، لوگوں کو دعوت دی کہ ادھر کیا لینے جاتے ہو، وہ پہاڑ ہیں، سنگلاخ جگہ ہے، وہاں ایک سادہ سا گھر ہے، اس میں کیا پڑا ہے؟ یہ صنعاء دیکھو، یمن دیکھو، ہریالی والا علاقہ ہے، ہر طرح کے پھل، ہر طرح کے پھول، ہر طرح کا غلہ، یہ ایک ایسا علاقہ ہے، اور پھر یہ جگہ بھی دیکھو کیسی خوبصورت جگہ ہے، ادھر جانے کے بجائے ادھر آیا۔ اب یہ بات کون مانے؟ اب یہ دلوں کو کون پھیرے؟ اللہ مالک الملک نے ابراہیم کو کہا تھا تم اعلان کر دو، لوگوں کا آنا، ان کا تانتا باندھنا یہ میرا کام ہے۔ اب ان دلوں کو کون پھیرے؟ اس نے بڑا زور لگایا لیکن ایسا نہیں ہو سکا، چنانچہ اس نے غیظ و غضب میں آ کے یہ قسم کھائی کہ میں بیت اللہ کو گرا کے آؤں گا، اس کو بالکل اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس کی میں بنیادیں کھود کے پتھر میں پھینک دوں گا، اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ چنانچہ 60,000 کا لشکر لے کے وہ نکلا، یمن سے نکلا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، عرب کے لوگ آپ کو پتہ ہے قبائل تھے، تتر بتر، کوئی ان کی حکومت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، وہ تو آپس میں لڑنے مرنے مارنے کے عادی تھے، ایک ایک اونٹ کے اوپر ہزاروں قتل کر دیا کرتے تھے، وہ بالکل ایک گری ہوئی قوم تھی۔ وہ جب یہ لے کے نکلا، یمن میں ہی ایک بادشاہ تھا، ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کا نام تھا ذو نفر، اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو، ارد گرد لوگوں کو جمع کیا، کیونکہ وہ بھی عرب تھا، بیت اللہ کی حرمت اور عظمت کا وہ بھی قائل تھا۔ اس نے کہا کہ ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کرنا ہے، وہ نکلے اس کے مقابلے کے لیے، بہت تھوڑے تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا، پسپا ہو گئے، ابرہہ نے ان کو ختم کر دیا، ذو نفر کو اس نے قیدی بنا لیا، اور اپنے ساتھ وہ لے گیا کہ مجھے راستہ تم نے بتانا ہے۔ آگے گئے تو ایک اور قبیلے کا سردار غیرت مند اٹھا، اس کا نام تھا نفیل بن حبیب، خثعم قبیلے کا تھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا کہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے وہ ظالم آ رہا ہے، آؤ ہم اپنا فریضہ پورا کریں، بیت اللہ کی حرمت کے لیے اپنی جانیں پیش کریں۔ وہ آئے، غیرت مند تھے، لیکن ان کی بھی وہ بھی بے بس ہو گئے، اس کو بھی شکست ہو گئی، اور کوئی آگے نہیں آئے۔ وہ منزلوں پہ منزلیں طے کرتا ہوا طائف پہنچ گیا۔ اب طائف والے مشرک تھے، ان کا بت تھا لات، جس کا قرآن میں ذکر ہے افرأیتم اللات والعزی۔ جب یہ ابرہہ طائف پہنچا، ان مشرکوں کو، ان غیرت سے عاری لوگوں کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ یہ کہیں ہمارے اس بت خانے کو نہ گرا دے، اس مندر کو نہ گرا دے۔ وہ سردار جمع ہوئے اور بڑے دست بستہ کہنے لگے کہ حضرت جی، سائیں جی، وہ جس گھر کو آپ گرانے کے لیے آئے ہیں وہ آگے ہے، ہمیں آپ کچھ نہ کہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، اور ہم اپنا ایک آدمی آپ کے ساتھ کرتے ہیں جو آپ کو راستہ دکھائے گا مکہ کا، مکہ بس قریب ہی ہے۔ ابو رغال نامی ایک شخص، اس کو کہا کہ تم نے اس ابرہہ کے ساتھ رہنا ہے اور اس کو راستہ دکھانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عرب کا علاقہ، اب تو پھر بھی سڑکیں بن گئیں، شہر بن گئے، وہ ایک ایسا صحرا تھا یا پہاڑ تھے کہ آدمی گم ہو کے رہ جایا کرتے تھے، قدم قدم پہ ان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو ابو رغال نامی ساتھ ہوا، اور ایک جگہ آتی ہے مکہ کے قریب ہی، عرفات سے پیچھے، اس کو مغمس یا مغمس کہتے ہیں، اب بھی وہاں بورڈ لگا ہوا ہے۔ وہاں یہ ابو رغال بدبخت مر گیا، قبر کھودی اور اس کو وہاں انہوں نے دفن کر دیا۔ عرب کے لوگ اس وقت سے لے کر اسلام آنے تک اس کی قبر سے جو بھی گزرتا پتھر مارا کرتے تھے کہ یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آنے والے بادشاہ کو راستہ بتانے کے لیے ساتھ آیا۔ یہ مثالیں اللہ ہمیں دینی غیرت بھی نصیب فرمائے کہ ہم ایسی کوئی مثال نہ بنیں کہ بعد میں لوگ وقتی طور پہ تو ایک آدمی ہیرو نظر آ رہا ہو، لیکن بعد میں وہ ایسا زیرو ہو جائے
لوگوں کی نظروں سے اللہ اس کو ایسا گرائے کہ لوگ جیتے جی تو کیا اس کی قبر پہ بھی پسنگ باری کریں۔ اللہ کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ خیر وہ آگے آ گئے۔ جب یہ مکہ کے قریب پہنچے، منا اور مزدلفہ کے قریب، یہاں سے حرم شروع ہوتا ہے، حرم شروع ہوتا ہے۔ جب یہ یہاں پہنچا تو اس نے مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہم تم میں سے کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، اگر تم نے ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی ہم صرف اس گھر کو گرا کے چلے جائیں گے۔ مکہ والے جمع ہوئے۔ جناب عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس وقت سردار تھے، وہ کہنے لگے کہ میں جاتا ہوں، میں ابرہہ سے ملتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں۔ اتفاقاً یہ ہوا کہ یہ لوگ، ان کا کھانا کیا تھا، جہاں سے گزرتے لوگوں کے مال مویشی ان کے اوپر قبضہ کرتے، ان کو کھاتے۔ تو اس طرح جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو لوگوں کے جو اونٹ اور مال مویشی چل رہے تھے ان میں جناب عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے، انہوں نے وہ بھی اپنے قبضے میں کر لی۔ جناب عبد المطلب جب پہنچے وہاں، ابرہہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک کالا کلوٹا، اشرم ناک اس کی کٹی ہوئی تھی، اشرم اس کو کہتے تھے۔ اس نے جناب عبد المطلب کو جب دیکھا، دراز قد، باروب شخصیت، خوبصورت، حسن و پیکر کا جمال، اس کے اوپر ایسا روب پڑا کہ اب وہ شش و پنج میں ہے کہ میں ان بزرگوں کو اپنے ساتھ تخت پہ بھی نہیں بٹھا سکتا، اس میں میری انسلٹ ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ 60,000 کا لشکر، یہ فوجی کیا کہیں گے، اور یہ نیچے بیٹھے اور میں تخت پہ بیٹھوں، یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ چنانچہ خود اتر کے نیچے بیٹھ گئے، نیچے بیٹھ کے بات شروع کی۔ کس لیے آئے ہیں آپ؟ کہا جناب میرے 200 اونٹ آپ کی فوج نے اپنے قبضے میں لے لیے، وہ مجھے واپس کر دیں۔ کہنے لگا جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میں آپ سے بڑا ہی مرعوب ہوا، بڑا متاثر ہوا، لیکن آپ کی اس گفتگو سے تو میں بالکل، آپ میری نظر سے گر گئے ہیں۔ میں تمہارے اس گھر کو گرانے کے لیے آیا ہوں جس کی وجہ سے تمہاری عزت ہے، جو تمہارے آباء و اجداد کے دین کی پہچان ہے، اس گھر کو میں گرانے کے لیے آیا ہوں۔ تم سردار ہو، تم نے اس کی بات ہی کوئی نہیں کی۔ آگے سے جو جواب ہے وہ ذرا سنیں۔ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے، میں 200 اونٹوں کا مالک ہوں، وہ آپ کے قبضے میں ہیں، وہ آپ مجھے دے دیں کیونکہ میں ان کا مالک ہوں۔ رہا وہ گھر جس کو آپ گرانے کے لیے آئے ہیں، اس کا رب ہے، اس کا ایک مالک ہے، وہ خود اس کو بچائے گا۔ اس میں اتنی بڑی دھمکی تھی اور اتنا بڑا سبق تھا، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس کا ایک رب ہے، اس کا بھی مالک ہے، ہر گھر کا مالک ہوتا ہے اور وہ اپنی گھر کی حفاظت کرتا ہے، اس کا بھی ایک رب ہے، وہ خود اس کو بچائے گا، وہ اس کو بچانا ہمارے بس میں نہیں۔ اس نے کہا بھائی 200 اونٹ دو اور بھیجو اس کو۔ وہ چلے گئے۔ انہوں نے جا کے کہا اپنے مکہ کے لوگوں کو کہ بھائی ایسے کرو، گھر خالی کر لو، گھروں کو تالے لگا دو اور مکہ یہ جگہ خالی کر کے پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤ تاکہ تم میں سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ اور بیت اللہ کا کنڈا پکڑ کے اللہ کے حضور دعا کی۔ وہ کچھ اشعار تھے جن کا مفہوم یہ تھا، اے اللہ ہر غیرت مند اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی اپنے گھر کی خود حفاظت کر۔ اس طرح اس مفہوم تھا ان اشعار کا، اور دعا کر کے خود بھی چلے گئے۔ اب ادھر ابرہہ نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ سب سے آگے وہ ایک ہاتھی تھا محمود، جو سب سے بڑی جسامت کا، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں ایک نشان پہ چیز آ جاتی ہے کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، وہ محمود نامی ہاتھی سب سے بڑا ہاتھی تھا، اور اس کے ساتھ اور دستہ تھا ایک ہاتھیوں کا، تاکہ عرب دیکھ کے ان کو مرعوب ہو جائیں۔ انہوں نے ہاتھی دیکھے نہیں ہوتے، عرب میں ہاتھی تھے نہیں۔ اب جب اس کو مکہ کی طرف چلنے کا کہا، یہ بیٹھ گیا۔ جب ادھر منہ کرتے اٹھ کے بھاگ پڑتا، ادھر منہ کرتے اٹھ کے بھاگ پڑتا، پیچھے یمن کی طرف کرتے بھاگ پڑتا، آگے جب منہ کرتے وہ بیٹھ جاتا۔
اس کو بھی اللہ نے یہ شعور دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پہ یہ فرمایا تھا، میری قصبہ اونٹنی اڑی نہیں ہے، اس کو اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا۔ اب یہ اٹھ نہیں رہا، لوگوں میں عجیب قسم کا ایک خوف پیدا ہو گیا، پورا لشکر سراسیمگی پھیل گئی۔ اسی اسنا میں انہوں نے دیکھا، مکہ والوں نے بھی دیکھا کہ پرندے آ رہے ہیں کہیں سے، اور مکہ کے سردار کہنے لگے یہ پرندے آپ نے کبھی دیکھے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کی قسم نہ تو یہ نجد میں ہم نے دیکھے، نہ تہامہ میں دیکھے، نہ حجاز میں دیکھے، یہ پرندے ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھے۔ یہ عجیب قسم کے پرندے ہیں، اور جھنڈ کے جھنڈ۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کدھر جا رہے ہیں، وہ ابرہہ کے لشکر کے اوپر کی طرف جا رہے تھے، اور اس طرح انہوں نے ان کے اوپر وہ آگے پرے جما لیے جیسے رات پڑ گئی ہو، سورج نظر نہیں آتا تھا، دل میں خوف اور دہشت، اور اوپر سے وہ پتھر انہوں نے جب برسانے شروع کیے، وہ ایسے زہریلے اور خوفناک پتھر تھے کہ وہ ان کے جسم سے ہوتے ہوئے زمین پہ گڑ جائے۔ جس جس کو لگا وہ ادھر ہی ڈھیر ہو گیا، لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب یہاں زید، وہ جنہوں نے نفیل بن حبیب، جنہوں نے مقابلہ کیا تھا جس شخص نے، اور اس قیدی بنا کے کہا تھا ہمیں ساتھ لے کے جاؤ، اس نے جب یہ منظر دیکھا وہ بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ ابرہہ نے بلانا شروع کر دیا، نفیل کدھر ہو، ہمیں راستہ بتاؤ، ہمیں راستہ بتاؤ، واپس کدھر جانا ہے۔ اس نے جو بات کہی تھی وہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ کہا این المفر والالہ الطالب، این المفر والالہ الطالب والاشرم المغلوب لیس الغالب۔ اوے اشرم، او ناک کٹے، اب بھاگ کے کدھر جاؤ گے جبکہ تم مطلوب کس کو ہو؟ الالہ، عرش والے کو مطلوب ہو۔ جب عرش والا کسی کو طلب کر لیتا ہے پھر کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یہاں اب عرش والے نے تمہیں اپنے گرفت میں لے لیا ہے، اب کدھر بھاگ کے جاؤ گے؟ الاشرم المغلوب، او ناک کٹے، اب یہاں تم عبرت کا نشان بنو گے، لیس الغالب، تم غالب نہیں ہوگے، کیونکہ کل جناب عبد المطلب کو تو نے یہ کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ اس کا بھی ایک رب ہے، مالک ہے جو اس کی حفاظت کرے گا، تو تیری زبان سے ایک فرعونیت والا کلمہ نکلا تھا کہ وہ اپنے گھر کو مجھ سے نہیں بچا سکے گا، وہ اپنے گھر کو مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ وہ عرش والا سن رہا تھا۔ تکبر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ مالک الملک کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اللہ کے شعائر، مقدس شعائر، ان کا محافظ وہ خود ہے۔